الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا أم سلمة، إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن 10 محرم الحرام یوم عاشوراء ہے. یہ دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس روزے کو رکھتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی رکھنے کی تلقین فرماتے تھے. پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن اس کے بعد بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس روزے کو رکھا کرتے تھے. اس دن کی اہمیت تھی. لیکن بعد کے ادوار میں 10 محرم الحرام کو ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کی اس تاریخی حیثیت کو کم کر دیا. وہ واقعہ تقریباً ہم سبھی لوگ جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے، جگر گوشہ رسول، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بیٹی فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. ان کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت تھی. حضرت حسین کو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اہل بیت اطہار کے، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین کے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے تذکرے نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ جو شخص ان کا تذکرہ کرتا ہے عام طور پر اس کو شیعت سے مطعون کر دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ شیعوں کا اس کے اندر اثر آ گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کا تذکرہ کرنا اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی دل کے اندر قدر کرنا، ان کی محبت دلوں کے اندر بسانا، یہ عین ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے بعض شیعہ حضرات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کے سلسلے میں تو بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھیوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. یہ ان کے ایمان کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کا تذکرہ یہ ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کا دن وہ دن ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ کو اور آپ کے خانوادے کو، اہل بیت اطہار کو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا. اور بچوں میں صرف امام زین العابدین بچے تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا جس کو ان بدبختوں نے اور اہل بیت اطہار سے، اللہ کے نبی کی نسل سے، اللہ کے نبی کے گھرانے سے نفرت کرنے والوں نے قتل نہ کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب چلے اور کوفہ والوں کے ان کے پاس خطوط آئے جس کی وجہ سے وہ اپنے مسکن سے نکلے کوفہ کی طرف جانے کے لیے، تو بہت سے صحابہ اکرام نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے
حضرت امام حسین کو روکا کہ آپ نہ جائیے، کیونکہ کوفہ والے ایسے لوگ ہیں، یہ ابتدائی طور پر تو محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے ساتھ کھڑے رہنے کا تو یہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی فطرت میں ہے، انہوں نے آپ کے والد محترم کو پریشان رکھا، پھر آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو پریشان رکھا، اور ایسا ہی یہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے کہ جب آپ کا ساتھ دینے کا وقت آئے گا اس وقت یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت حسین نے باتیں سنی لوگوں کی، لیکن وہ تہیہ کر چکے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے شہادت لکھ دی گئی تھی۔ یہ وہی شہادت ہے جس کے بارے میں حضرت ام سلیمہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ میرے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، اور آپ حضرت حسن اور حضرت حسین سے کھیل رہے ہیں۔ اسی درمیان جبرائیل امین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ مٹی لیجئے، اور یہ جو آپ کا بیٹا حسین ہے اس کو آپ کی امت کے بعض لوگ قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی جو ابھی تک اپنے نواسوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ حضرت ام سلیمہ پوچھتی ہیں کہ اے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، کیا ماجرا ہے، آپ اچانک کیوں رونے لگے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین جو ہے اس کو آپ کی امت کے بعض لوگ قتل کریں گے، اور مجھے مٹی دے کر گئے، اور اللہ کے نبی نے وہ مٹی حضرت ام سلیمہ کو دی۔ روایت کے اندر آتا ہے اور فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلیمہ کا معمول تھا کہ روز اس مٹی کو نکال کر دیکھتی تھیں کہ وہ خون بنی کہ نہیں بنی۔ جس دن وہ خون بنی اس دن اعلان کر دیا گیا کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کا دن تھا۔ سب سے پہلے 9 محرم کو حضرت حسین اور ان کے خانوادے پر، اہل بیت اطہار پر، جن کی نسبت سے پوری امت مسلمہ کو ایمان ملا، عرب کے ان بدوؤں کو جن سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو سلطنتیں ملیں۔ جس خانوادے کی بدولت اس خانوادے پر پانی ممنوع قرار دے دیا گیا، فوج بٹھا دی گئی فرات پر جو نہر تھی کہ اس سے پانی بھر کر کوئی نہ لے جائے، نبی کے گھر والے پیاسے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا کچھ لوگوں کو لے کر کہ جاؤ وہاں سے پانی لے کر آؤ۔ وہ لڑ جھگڑ کر منا کر اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر کہ بچے پیاسے ہیں، پیاس کی وجہ سے زبانیں لٹک گئی ہیں، عورتوں کی بچوں کی بلبلا رہے ہیں، اللہ کے واسطے تمہیں نبی کا واسطہ دیتے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، پانی دے دو۔ اس کے بعد کچھ مشکیزیں ان مجرموں نے بھرنے کی اجازت دی جن سے کام نہیں چلنے والا تھا۔ پھر 9 محرم کو جب حضرت حسین نے دیکھا کہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، حضرت حسین نے انہیں خطبہ دیا کہ یہ مسائل ہیں، یزید ان چیزوں سے توبہ کر لے تو ہم اس کی بیعت کر لیں گے۔ جب حضرت حسین نے یہ بات رکھی، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو قید ہو کر یزید کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ حضرت حسین نے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی کے نواسے قید ہو کر نہیں جائیں گے، جام شہادت نوش کر لیں گے، قید ہو کر نہیں جائیں گے۔ پھر 9 تاریخ میں رات میں حضرت حسین نے اپنے گھر والوں سے جو ان کے ساتھی تھے ان کو بٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو اس فوج کو، پوری فوج کو صرف حسین چاہیے اکیلا، اگر میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں یہ مجھے قید کر لیتے ہیں، یا میں اکیلا ان سے لڑ لیتا ہوں، یہ خاموش ہو جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ تم میں سے ابھی بھی کوئی جانا چاہتا ہو تو چلا جائے۔ لیکن وہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت تھے، ان کے متبعین تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کے نوکر تھے۔ سب نے ایک آواز کہا کہ آپ کو چھوڑ کر ہم لوگ نہیں جائیں گے، جو فیصلہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس پر عمل ہوگا۔ پھر 10 محرم کی صبح یہ جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جو ساتھی تھے حضرت حسین کے ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جب ساتھی ختم ہو گئے اور ظہر کا وقت قریب آیا تو حضرت حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر جی نے کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے والد سے جا کر درخواست کی کہ ابا جان میرا دل گوارا نہیں کرتا
کہ میرے والد کو میرے سامنے شہید کر دیا جائے، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ علی اکبر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے باپ حسین کو اس کے سامنے شہید کر دیا جائے۔ مجھے اجازت دیجئے، میں ان جنگجوؤں سے لڑوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلے شہید ہو جاؤں، آپ کو شہید ہوتا ہوا نہ دیکھوں۔ حضرت حسین لاچار تھے، آپ نے اجازت دی، جاؤ۔ لڑے، کچھ دیر لڑے، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ ایک طرف 72 لوگوں کی فوج ہے، دوسری طرف 5000 کی فوج ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ ترس تک نہیں آیا کہ اتنے کم لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے خانوادے کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی جن کا کلمہ پڑھنے کا وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے، جن کے ایمان پہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے خاندان کو ایک ایک کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسن کے بڑے بیٹے قاسم ابن حسن وہ آئے میدان میں۔ ان کو جب تلوار لگی تو انہوں نے چلا کر کہا، واہ عماں، اے چچا جان۔ برداشت نہیں ہوا ان سے تو اپنے چچا کو پکارا، تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ حضرت حسین نے جب ان کی آواز سنی تو رونے لگے، فرمایا کہ آج تمہارا چچا بہت بے بس ہے، مدد کو نہیں آ سکتا۔ اتنی دیر میں دوسرا نیزہ لگا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک ایک ہو کر حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، حضرت حسین کے 5 بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ اہل بیت اطہار کی لائن لگا دی گئی۔ وہ نبی کا مبارک خاندان جس کی عظمت کرنی چاہیے تھی، جس کو سروں پر بٹھانا چاہیے تھا، اس خاندان کے لاشیں بچھائے جا رہے ہیں، گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ 4 بیٹے حضرت حسن کے شہید کر دیے گئے، 5 بھائی شہید ہو گئے حضرت حسین کے۔ اس کے بعد جب حضرت حسین بالکل نڈھال ہو گئے اور زخموں کی تاب نہیں لا پا رہے تھے تو بیٹھ گئے، اور آخری وقت جب دیکھا کہ اب وقت اخیر ہے تو اپنے بیٹے عبداللہ جو 2 سال کے تھے، گود کے معصوم بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں اس طرح لے کر بیٹھے کہ ان کو پیار کریں۔ آخری وقت ہے کہ اسی اثناء میں سامنے کی فوج سے ایک تیر آیا اور ان کے ڈائریکٹ گلے کے اندر لگا۔ 2 سال کا بچہ عبداللہ حضرت حسین کے بیٹے 2 سال کے تھے، معصوم بچے، وہ تیر ان کے گلے کے اندر آر پار ہو گیا۔ حضرت حسین کی چیخیں نکل گئیں اور حضرت حسین نے ان کا خون اپنے بازو میں لیا، اپنے ہاتھوں میں لیا اس طرح، اور آسمان کی طرف اچھال کر کہا، اے اللہ اگر تو ہم سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ اس حال میں کہ بیٹے کو شہید کیا جا رہا ہے، کتنا بڑا بیٹا، 2 سال کا معصوم بچہ، اس کے گلے میں تیر اتارے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت حسین فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ تھوڑی دیر، کیونکہ حضرت حسین کا ایک مرتبہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے تھے، محبوب نواسے تھے، تو اس لیے بہت سے لوگ گھبرا رہے تھے خود سے شہید کرنے کے لیے، لڑ تو رہے تھے لیکن خود سے حضرت حسین کو شہید کرنے میں گھبرا رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شمر ابن الجوشم جو تھا، جو کمانڈنگ کر رہا تھا دوسری فوج کی، اور عمرو ابن سعد جو حضرت سعد ابن ابی الوقاص جو صحابی جلیل تھے ان کا بیٹا تھا، وہ بھی دوسری فوج میں کمانڈنگ آفیسر تھا، اور تیسرا تھا حر ابن یزید، اس کے پاس 1000 فوج کا دستہ تھا۔ اس نے جب دیکھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بات آپس میں صلح مشورہ ہو جائے گا، اس نے جنگ سے عین پہلے پوچھا شمر ابن الجوشن سے اور عمرو ابن سعد سے کہ کیا تم لوگ حسین ابن علی کو قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا مارنا چاہ رہے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم تو جنگ کریں گے، ماریں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے دی جائے، میں پانی پی کر آتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس فوج میں سے نکلا اور حضرت حسین کی فوج میں آ کر شامل ہو گیا، اور فرمایا کہ آج میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ قیامت کے دن آپ کے نانا کی سفارش مجھے مل جائے۔ وہی تھا حر ابن یزید جس کو پانی پر لگایا گیا تھا اور وہ پانی پینے نہیں دے رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت اس کا ایسا مقدر کیا کہ آخری وقت میں اس فوج سے نکل کر اس فوج کے اندر داخل ہو گیا۔ شمر ابن الجوشن جو تھا وہ چت کبرا تھا، اس کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، کہیں سے کالا کہیں سے سفید۔ حضرت حسین نے جب اسے دیکھا جنگ شروع ہونے سے پہلے
تو زور سے چلائے اللہ اکبر اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اتنی زور سے کیوں چلائے ہیں؟ فرمائے اللہ اس کا رسول سچ فرماتا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک چت کبرا کتا میرے خاندان کو کھائے گا۔ یہ دیکھو سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس کے ذریعے اہل بیت اطہار کو شہید کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس طرح اختصار کے ساتھ بتایا، بہت ہی اختصار کے ساتھ، کہ اس طرح پورے اہل بیت اطہار کو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب ان کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد وہ لوگ عورتوں کے خیمے کی طرف آئے۔ وہاں پر جب آئے تو حضرت زینب، حضرت حسین کی جو بہن تھیں، وہ چلا اٹھیں۔ اس وقت حضرت زین العابدین بیمار تھے، بچے تھے اور بیمار تھے، اس لیے ان کی جان بچ گئی، ان کو نہیں مار سکے وہ لوگ۔ جب خیمے کی طرف آئے لوٹ پاٹ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نواسیوں کو، بیٹیوں کو قیدی بنانے کے لیے جب آئے تو حضرت فاطمہ نے، حضرت زینب نے چلا کر کہا واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیک الصلاۃ الالہ، تجھ پر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے صلاۃ و سلام ہو، ملیک السماء، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، ھذا حسین بالعرا، یہ حسین پڑا ہے جس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے ہیں، مرمل بالدماء، خون میں لتپت ہے، بناتک السبایا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، ذریتک مقتلہ، آپ کی پوری ذریت کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کی اولاد کو قتل کر کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ دل کو چیرنے والے اشعار اور یہ جملے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے، اور اس کے بعد ان تمام طیبات طاہرات کو، ان عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کو پورے دمشق کے بازار میں، پورے کوفہ کے بازار میں ان کو پھیرایا گیا۔ حضرت حسین کی گردن کاٹ لی گئی، سر کاٹ لیا گیا، اور نیزوں پر اہل بیت اطہار کے سروں کو پورے کوفہ کے اندر گھمایا گیا۔ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو ابن زیاد اس حضرت حسین کے سر کو اپنے برابر میں رکھ کر اس کو بار بار چھڑی مار رہا۔ حضرت زید ابن ارقم جو صحابی جلیل ہیں، وہ کھڑے ہو گئے غصے میں اور فرمایا خبیث اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے بارہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، جس کو تو چھڑی سے چھو رہا ہے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لب اطہر کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، اس چھڑی کو ہٹا لے۔ زیاد نے ان کو بھی برا بھلا کہا، اور حضرت حسین کے اور سارے اہل بیت کے سروں کو دمشق بھیج دیا گیا یزید کے دربار میں۔ یزید بھی ان کے ساتھ اسی طرح کھیل کرنے لگا، حضرت حسین کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا تھا کہ تو مجھ سے مقابلہ کرے گا، تو مجھ سے مقابلہ کرے گا، یہ کہہ کر حضرت حسین کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا تھا۔ اس وقت اس کے دربار میں ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ جسم ہے جس پورے جسم پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بوسے دیے ہیں، کبھی پیروں پر آپ بوسے دیتے تھے، کبھی ان کی پیشانی پر بوسے دیتے تھے، کبھی رخسار پر بوسے دیتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے کے ساتھ یہ حشر کیا گیا۔ کون تھے حشر کرنے والے؟ آپ کے نام لیوا تھے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی ماننے والے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال ہی جانے کہ ان کا کیا ہوگا، کیا انجام بنے گا، لیکن اس کے بعد پھر ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے کو چھوڑ دیں، آپ کے تذکرے کو چھوڑ دیں۔ ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ آپ کے صحابہ اکرام کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ آپ کے جو اہل بیت اطہار ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، ان دنوں ہشام ابن عبد الملک جو اموی خلیفہ تھا وہ بھی پہنچا۔ وہ جب حجر اسود کو بوسہ لینا چاہتا تھا تو لوگ دھکے مار کر ادھر ادھر کر دیتے تھے بھیڑ کی وجہ سے،
امام زین العابدین آئے تو تمام کے تمام لوگ سائڈ میں ہٹ گئے، انہوں نے بوسہ لیا اور چوما حجر اسود کا، اور اس کے بعد طواف شروع کر دیا۔ ہشام ابن عبد الملک کے ساتھ بہت سے لوگ دمشق کے بھی تھے، شام کے، وہ جانتے نہیں تھے زین العابدین کون ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تم بادشاہ ہو، تم خلیفہ ہو، تمہیں دھکے مار رہے ہیں لوگ، اور یہ ایک شخص آیا، سب نے راستہ خالی کر دیا۔ کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے، جانتا تھا حضرت حسین کی اولاد ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے سے ہیں، لیکن کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے۔ اس وقت فرزدق شاعر تھا، اس نے حضرت امام زین العابدین کے متعلق اشعار لکھے، 40 اشعار کہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کو حرم اور عجم سب جانتے ہیں، اس طرح کے اشعار اس نے کہے۔ تو اس پاداش میں ہشام نے اسے جیل بھجوا دیا۔ امام زین العابدین نے جب سنا کہ اس کو جیل ہو گئی ہے تو اس کو 10,000 درہم بھجوائے کہ تم نے ہمارے سلسلے میں اشعار کہے اور ہماری وجہ سے جیل گئے، کچھ رقم رکھ لو۔ اس نے کہا کہ ساری زندگی میں نے پیسوں کے لیے بادشاہوں کے قصیدے پڑھے، بادشاہوں کے نوابوں کے قصیدے پڑھے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے حرم کے اندر بیٹھ کر میں نے آپ کی جو تعریف کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ شاید اس تعریف کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بروز قیامت مجھے نصیب ہو جائے، اس کے لیے میں پیسے نہیں لے سکتا۔ اور یہ کہہ کر واپس بھجوا دیے۔ امام زین العابدین نے وہ تھیلی واپس بھجوائی اور فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آیا کرتی، اور تمہاری جو نیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تم کو اجر ضرور دے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے کا حشر کیا گیا۔ یہ حضرت حسین کیوں شہید کیے گئے؟ صرف اس وجہ سے کہ حق کہیں مغلوب نہ ہو جائے، کہیں تعداد دیکھ کر لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ تعداد کے موقع پر اللہ کے نبی کے نواسے نے بھی کمپرومائز کر لیا تھا، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے تو ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں، جب حق معلوم ہو گیا کہ حق یہ ہے تو اس کے بعد پھر پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی تعظیم اور آپ کے اصحاب کی محبت دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔